السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ بعمل عالم بھی تھے اور زاہد و متقی بھی تھے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سختی سے عمل کرتے اور ہمیشہ اللہ تعالی سے ڈرتے رہتے تھے۔ آپ کی والدہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیز تھیں۔ بچپن میں آپ نے ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیالے کا پانی پی لیا، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ میرے پیالے کا پانی کس نے پیا ہے، تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ حسن نے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے جس قدر پانی میرے پیالے میں سے پیا ہے اسی قدر میرا علم اس میں اثر کر گیا۔ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تشریف لائے تو انہوں نے حسن بصری کو آپ کی آغوش مبارک میں ڈال دیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے دعا فرمائی، اور اس دعا کی برکت سے آپ کو بے پناہ مراتب حاصل ہوئے۔ ولادت کے بعد جب آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا نام حسن رکھو، کیونکہ یہ بہت ہی خوبرو ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی تربیت فرمائی اور ہمیشہ یہی دعا کیا کرتی تھیں کہ اے اللہ، حسن کو مخلوق کا رہنما بنا دے۔ ابتدائی دور میں آپ جواہرات کی تجارت کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا نام حسن موتی بیچنے والا پڑ گیا۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کسی مردے کی تدفین کے لیے قبرستان تشریف لے گئے، اور فراغت تدفین کے بعد قبر کے سرہانے کھڑے ہو کر اس قدر روئے کہ قبر کی خاک تک نم ہو گئی۔ پھر فرمایا کہ جب آخری منزل یہی آخرت ہے تو پھر ایسی دنیا کے خواہش مند کیوں ہو جس کا انجام قبر ہے، اور اس دنیا سے خوف زدہ کیوں نہیں جس کی ابتدائی منزل بھی قبر ہی ہے۔ گویا تمہاری پہلی اور آخری منزل قبر ہی ہے۔ آپ کی نصیحت سے لوگ اس قدر متاثر ہوئے کہ شدت گریہ سے بے حال ہو گئے۔ ایک واقعہ پیش آتا ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں کے ہمراہ قبرستان میں پہنچ کر فرمایا کہ اس میں ایسے ایسے افراد مدفون ہیں جس کا سر 8 جنتوں کے مساوی نعمتیں پانے پر بھی نہ جھک سکا، اور ان کے قلوب میں ان نعمتوں کا کبھی تصور تک بھی نہ آیا، لیکن مٹی میں اتنی آرزویں لے کر چلے گئے کہ اگر ان میں سے ایک کو بھی آسمانوں کے مقابلے میں رکھا جائے تو وہ خوف زدہ ہو کر پاش پاش ہو جائیں گے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں کہ جب میں نے آپ سے پوچھا کہ لوگوں کی تباہی کس چیز میں پوشیدہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ مردہ دلی میں۔ میں نے پوچھا کہ مردہ دلی کا کیا مفہوم ہے تو فرمانے لگے دنیا کی جانب راغب ہو جانا۔ جنات کو تبلیغ کرنے میں ایک واقعہ سامنے آتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر کے لیے حضرت حسن بصری کی مسجد میں تشریف لے گئے تو اندر سے دروازہ بند تھا اور آپ مشغول دعا تھے، اور کچھ لوگوں کے آمین کہنے کی صدائیں آ رہی تھیں۔ چنانچہ میں نے یہ خیال کیا کہ شاید آپ کے عقیدت مند ہوں گے، باہر ہی ٹھہر گیا، اور جب صبح کو دروازہ کھلا اور میں نے اندر جا کر دیکھا تو آپ تنہا تھے۔ چنانچہ فراغت نماز کے بعد جب صورتحال دریافت کی گئی تو فرمایا کہ پہلے تو کسی سے نہ بتانے کا وعدہ کرو۔ پھر فرمایا کہ یہاں جنات وغیرہ آتے ہیں اور میں ان کے سامنے واز کہہ کر دعا مانگتا ہوں، جس پر وہ سب آمین آمین کہتے رہتے ہیں۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ کچھ بزرگ آپ کے ہمراہ بغرض حج روانہ ہوئے، اور ان میں سے بعض لوگوں کو شدت سے پیاس لگی۔ چنانچہ راستے میں ایک کنواں نظر آیا
لیکن اس پر رسی اور ڈول کچھ بھی نہ تھا۔ اور جب حضرت حسن سے صورتحال بیان کی گئی تو فرمایا کہ جب میں نماز میں مشغول ہو جاؤں تو تم پانی پی لینا۔ چنانچہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو اچانک کنویں میں سے پانی خود بخود ابل پڑا اور سب لوگوں نے اچھی طرح پیاس بجھائی، لیکن ایک شخص نے احتیاطاً کچھ پانی کوزے میں رکھ لیا۔ اس حرکت کی وجہ سے کنویں کا جوش ایک دم ختم ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ تم نے خدا پر اعتماد نہیں کیا، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ پھر آگے روانہ ہوئے تو راستے میں سے کچھ کھجوریں اٹھا کر اپنے لوگوں کو دیں، جن کی گٹلیاں سونے کی تھیں، اور جن کو فروخت کر کے لوگوں نے اپنے لیے ساز و سامان خریدا اور اس میں سے صدقہ بھی کیا۔ اور دم مرگ میں آپ مسکراتے ہوئے فرما رہے تھے کہ کون سا گناہ، کون سا گناہ، کون سا گناہ، اور یہی کہتے کہتے روح پرواز کر گئی۔ پھر کسی بزرگ نے خواب میں دیکھ کر سوال کیا اور پوچھا کہ آپ عالم نزا میں کیوں مسکرا رہے تھے، اور کون سا گناہ، کون سا گناہ بار بار کیوں کہہ رہے تھے؟ تو فرمایا کہ دم نزا مجھے یہ ندا سنائی دی کہ اے ملک الموت، سختی سے کام لے، کیونکہ ایک گناہ باقی رہ گیا ہے۔ چنانچہ اسی خوشی میں مسرور ہو کر میں بار بار کون سا گناہ کہہ رہا تھا۔ وفات کی شب کسی بزرگ نے خواب دیکھا کہ آسمان کے دریچے کھلے ہوئے ہیں اور ندا کی جا رہی ہے کہ حسن بصری اپنے مولا کے پاس حاضر ہو گئے اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے۔